بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 23 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیل محل کی رقاصہ۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالیوان، مصنف ایم راحت۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249537 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 496 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 23 صفحہ نمبر 339 سے۔ کیا کہا؟ تعارف نہیں ہے؟ اس کے منہ سے نکلا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، گویا میرا اندازہ درست تھا۔ ہاں، پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ میرا مطلب ہے براہ راست تعارف نہیں کرایا گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ مسٹر عادل نے میرا پروگرام دیکھا ہو۔ کیا تم رات بھر نشے میں رہی ہو نگینا؟ فلپ نے تعجب سے کہا۔ جی، میں سمجھی نہیں۔ کیا پچھلی رات کو میں نے تمہارا تعارف مسٹر عادل سے نہیں کروایا تھا؟ فلپ کی آنکھیں حیرت سے ابلی پڑ رہی تھیں۔ پچھلی رات؟ اب نگینا کے حیران ہونے کی باری تھی۔ کیوں؟ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ پچھلی رات میں اچانک سخت سر درد کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے رات کے پروگرام میں شرکت نہ کر سکی اور آرام کرتی رہی۔ کیا کہہ رہی ہوں نگینا؟ میں آپ کے تعجب کی وجہ نہیں سمجھ سکی جناب۔ کیا تم نے پچھلی رات بیوٹی رنگ کے پروگرام میں حصہ نہیں لیا؟ نہیں، میں نے ایک معذرت نامہ بھیج دیا تھا اور گھر پر رہیں۔ فلپ کھوپڑی پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، برائے کرم مجھے تفصیل بتا دیں۔ آپ جس انداز میں حیرت کا اظہار کر رہے ہیں وہ میرے لیے تعجب خیز ہے، کمال ہے، ناممکن ہے۔ لیکن عادل میرے دوست، یہ کیا چکر ہے؟ کیا یہ لڑکی وہ نہیں ہے جو پچھلی رات ہمارے ساتھ تھی؟ بہتر ہے آپ یہاں سے چلیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھئی نہ جانے کیوں تم دونوں مل کر مجھے بیوقوف بنا رہے ہو۔ مجھے تو کوئی بات ہی نہیں معلوم، میں کیا عرض کر سکتی ہوں؟ نگینا نے پریشانی سے کہا۔ دراصل رات کو ہم دونوں نشے میں تھے اور مسٹر فلپ کا خیال ہے کہ آپ سے ملاقات میرے سامنے ہوئی تھی، بس تصدیق کرنے آئے تھے۔ آئیے فلپ، میں نے ایک سانس لے کر اٹھتے ہوئے کہا، اور فلپ بھی بادل نہ آہستہ اٹھ گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں شدید حیرت ٹپک رہی تھی۔ اتنے نشے میں نہیں تھے کہ مگر میں تصدیق کر لوں؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ رات کو اس نے پروگرام ہی نہ پیش کیا ہو۔ دراصل میں تمہیں اپنی پریشانی کا عملی ثبوت پیش کرنا چاہتا تھا فلپ، میں نے اس کے ساتھ جیپ میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ مگر بھائی یہ کیسی پریشانی ہے جو دوسروں کو بھی پریشان کر کے رکھتے؟ فلپ، ایک عجیب و غریب وجود مجھ پر مسلط ہو کر رہ گیا ہے۔ میں ساحل افریقہ پر نیم مردہ کیفیت میں آیا تھا۔ سیاہ فاموں نے مجھے زندگی دی، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا سکون بھی چھین لیا۔ وہ کس طرح؟ تھوڑے سے حالات تمہیں معلوم ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے مجھے تیار کیا تھا کہ میں ان کی مدد کروں، اور میری مدد کے لیے انہوں نے ایک عجیب و غریب جانور میرے پاس بھیجا۔ مدد کے لیے جانور؟ ہاں میرے دوست، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ کیسا جانور تھا؟ سفید بلی، میں نے جواب دیا، اور فلپ چونک کر میری صورت دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اپنا چہرہ میرے نزدیک کر کے میرا منہ زور زور سے سونگا۔ نشے میں تو معلوم نہیں ہوتے؟ خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے تم مجھے کوئی پراسرار کہانی سنا رہے ہو۔ ہاں، یہ کہانی میری ذات کے لیے بھی اسی قدر پراسرار ہے۔ میں افریقہ کے جادو کا شکار ہو گیا ہوں۔ فلپ دیر تک خاموش رہا کہ شاید میری اس انوکھی کہانی پر غور کرتا رہا۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے اسے کسی حد تک یقین آ گیا ہو۔ اس نے جیپ اپنی رہائش پر روکی اور نیچے اتر آیا، اور بیٹھ کر باتیں کریں گے، اور میں اس کے ساتھ اندر آ گیا۔ میرا خیال ہے میں تمہیں ایک عمدہ کافی پلواؤں۔ ان پراسرار لمحات میں وہ ہمارے لیے معاون ہوگی۔ اس کے ہونٹوں پر حقیقی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں بھی پھیکے انداز میں مسکرا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم کافی پی رہے تھے اور فلپ سوالیہ انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں افریقہ میں کتنے عرصے سے ہو فلپ؟ طویل عرصہ بیت گیا۔ کیا تمہیں یہاں کبھی پراسرار واقعات سے واسطہ پڑا ہے؟ ہم نے تو ان جادوگروں سے اپنا جادو ٹکرایا ہے، دیکھ لو ان کے جادو کو شکست دے رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، افسوس میں ان کا شکار ہو گیا ہوں، لیکن مجھے تفصیل سے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعات پیش آئیں؟ اس نے پوچھا، اور میں نے ایک کافی کی پیالی اٹھا لی۔ پھر اس کے 2-3 گھونٹ لے کر میں نے فلپ کو شروع سے لے کر آخر تک ساری تفصیل سنا دی، صرف ان چند حصوں کو حذف کر گیا جو میری دل شکنی کا باعث بن گئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے اہمیت دی تھی۔ فلپ انتہائی دلچسپی سے یہ ساری کہانی سن رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولا، تمہیں ایک بات یاد ہے؟ کیا؟ ہماری تنظیم کا نام بھی سفید بلی ہے۔ ہاں، یاد کیوں نہ ہوگا؟
جب تم نے اس کا نام لیا تھا تو میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا. تو تم میری اس تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے فلپ. ہاں ان حالات میں تو یہی صورت ہے، لیکن میرے لیے یہ تعجب ہے اس بات ہے. اچھا ایک بات بتاؤ مجھے. پوچھو دوست. اب وہ تمہارے ساتھ اس انداز میں تعاون کے لیے تیار ہے. کس انداز میں؟ مثلاً تم ہماری تنظیم کے لیے کام کرو تو کیا تمہیں روکے گی؟ نہیں. میں نے تمہیں اس کے الفاظ بتا دیے ہیں. اس کا کہنا ہے کہ وہ میری ذات پر کوئی قید نہیں رکھتی. میرے مشاغل سے اسے اب کوئی دلچسپی نہیں ہے. تب پھر عیش کرو دوست. فلپ بے اختیار ہنس پڑا. میرا مذاق نہ اڑاؤ فلپ. اس میں مذاق اڑانے کی کیا بات ہے؟ میں مذاق نہیں اڑا رہا. بھئی تمہارے دوسرے مشاغل میں تو وہ حائل نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے تمہاری مددگار ہے. ایسی صورت میں جب تمہیں عورت درکار ہو تو مجھ سے کسی بھی نئے روپ میں طلب کر لینا. بات تو بدلے ہوئے جسموں کی ہے. ہر عورت یکساں ہوتی ہے. اس بات کے دوسرے پہلو پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا. کون سے پہلو پر؟ کیا ایک طرح سے وہ میری ذات پر مسلط نہیں ہوگی؟ عورت تو ہے نا. فلپ بدستور مسکرا دیا. کیا مطلب؟ یار عورت تو یوں ہر جگہ مرد کی ذات پر مسلط ہے، اور مرد ذاتوں سے پیچھا چھڑانا بھی چاہے تو نہیں چھڑا سکتا. لیکن مجھے اس سے نفرت ہے. لیکن کیوں؟ ابھی اس بات کا جواب نہیں ہے میرے پاس، میں نے پریشانی سے کہا. اور فلپ سنجیدہ ہو گیا. وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا. پھر وہ بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کروں. پروفیسر ہیلری روحانیت سے کچھ دلچسپی رکھتے ہیں، میں ان سے مشورہ کروں گا. ویسے یہ تعجب خیز بات ہے کہ وہ سفید بلی ہے، ہماری تنظیم کا نشان. نہ جانے کیوں. میں نے تمہیں اپنی پریشانی کی وجہ بتا دی. ایک کام کرو عادل شاہ. کیا؟ کچھ دنوں کے لیے اسے نفرت کرنا چھوڑ دو، بلکہ اس کے ساتھ تعاون کرو. پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. وہ کیا چاہتی ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے. اس سے فائدہ بھی میرا تو مشورہ ہے، اگر وہ تمہاری مصروفیات میں حائل نہ ہو اور ایک عورت کی طرح صرف تمہارے قرب کی خواہش مند ہو، تو میرا خیال ہے فی الحال اس سلسلے میں الجھنا چھوڑ دو اور اپنے کاموں میں مصروف رہو اور دیکھو کہ حالات کیا روح اختیار کرتے ہیں. میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا، لیکن یہ بات میرے دل کو نہیں لگی تھی. جو شے آپ کے لیے اس قدر پریشانی کا باعث ہو، میں اسے اس طرح نظر انداز تو نہیں کر سکتا تھا. کچھ دیر تک میں اور فلپ اس سلسلے میں گفتگو کرتے رہے. پھر میں نے اسے اجازت چاہی. تو پھر کیا پروگرام ہے؟ دل کو پرسکون کرنے کی کوشش کروں گا، میں نے کہا. ویسے اگر موقع مل جائے تو مجھے بھی اس کی زیارت کراؤ. کاش میں اس کی لاش تمہیں پیش کر سکوں، میں نے دانت پیس کر کہا. اور فلپ نے ایک کہکا لگایا. پھر میں اسے رخصت لے کر چلا آیا. رہائش گاہ میں داخل ہوا تو ایک عجیب سی بو میری ناک سے ٹکرائی. بڑی خوشگوار سی بو تھی. میں نے چاروں طرف دیکھا، لیکن کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جسے پتہ چلتا کہ بو سے نکل رہی ہے. میں حیران تھا کہ مجھے ایک آواز سنا دی، شاہ عادل. اور میں اچھل پڑا. اوہ تو یہ تم ہو؟ ہاں میں ہوں. کہاں ہو؟ کاش تم میرے ہاتھ لگ جاؤ. اس وقت میں تم سے سنجیدگی سے کچھ گفتگو کرنے آئی ہوں شاہ عادل. جانی پہچانی آواز کا محور مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن میں تم سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تمہیں تیار ہونا پڑے گا. سنو عادل شاہ، تم نے عورت کی محبت کی لاتعداد کہانیاں سنی ہوں گی، اور نفرت کی بھی. کیا مقصد ہے تمہارا؟ تم میرے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو کیا مناسب ہے؟ میرے نزدیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، میں نے ہونٹ سکوڑ کر کہا. دل میں اگر چاہوں تو تم ساری دنیا میں چیختے پھرو. اگر تم مجھے چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں سب کچھ دیکھ سکتی ہوں. لیکن پھر یہ محبت کس کام کی جس سے تم مجھے نفرت کرتے ہو؟ اس سے کیا فائدہ؟ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو. آخری بار تم سے محبت کی بھیک مانگ رہی ہوں. میں تمہیں نفرت سے ٹھکرا رہا ہوں، سمجھی؟ نقصان اٹھاؤ گے عادل؟ میں تیار ہوں، میں نے جواب دیا. ایک بار پھر سے سوچ لو. اچھی طرح سے سوچ لیا، میں نے سوچے بغیر جواب دیا. ٹھیک ہے، میں تم سے نفرت تو نہیں کر سکتی اس لیے کہ تم میری محبت ہو، میرا پیار ہو، لیکن تمہیں اس نفرت، اس غرور کی سزا ضرور بھگتنا پڑے گی. میں تمہیں اس کی سزا دوں گی. عادل اب میں جا رہی ہوں. میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اچانک وہ خوشبو ختم ہو گئی جو اب تک میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی. میں نفرت زدہ انداز میں چاروں طرف دیکھتا رہا. پھر مسحری پر دراز ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب دماغ ٹھنڈا ہو گیا تو اچانک زمین کے گوشوں سے خوف پھوٹ پڑا.
مجھے اس کے دھمکی امیز الفاظ یاد آ گئے اور میرے بدن میں سرد لہریں دوڑنے لگیں۔ اس پراسرار قوت کے کئی عجیب و غریب کرشمے میں دیکھ چکا تھا اور اب تک وہ میری محبت میں سرشار تھی، لیکن اس کی نفرت کیا ہوگی؟ کہیں میں کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ اوہ ہو، دیکھا جائے گا۔ اب تو زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، لیکن بات صرف اس کی محبت کی ہے۔ وہ میرے دوسرے کاموں میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی، صرف میری دعوے دار رہنا چاہتی ہے۔ یہ کوئی اہم بات نہیں تھی، لیکن انسان حالات پر قناعت کس طرح کر سکتا ہے؟ میں نہیں جانتا تھا کہ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ کون میرے ذہن سے قریب آئے گا۔ صرف ایک ہستی، ایک ذات کے لیے میں خود کو نہیں پیش کر سکتا تھا۔ میری زندگی کے دھارے تو خود میری نگاہوں سے دور تھے۔ قدم قدم پر وہ ہوا تھا جو میری زندگی کے خلاف تھا۔ چنانچہ خود کو حالات سے تعاون پر کیوں آمادہ کیا جائے؟ وہ کیوں نہ کیا جائے جو دل چاہتا ہے، نتیجہ کچھ بھی ہو۔ کیا میں صرف اعلی کار ہوں؟ کیا میں صرف کسی کے ہاتھوں اعلی کار ہی بن سکتا ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میری اپنی زندگی ہے۔ آج تک میں حالات کے ہاتھوں کھلونا بنا رہا ہوں، آج سے میں حالات کو اپنا کھلونا بناؤں گا۔ اور اس وقت نہ جانے کہاں سے میرے ذہن میں ایک شدید بغاوت ابھر آئی۔ ان لوگوں سے میں نے تعاون کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب تو میں زندگی سے بھی تعاون نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں دیکھتا ہوں زندگی مجھے کہاں سے کہاں لے آئے گی۔ اس وقت کی ذہنی بغاوت نے میرا ذہن میں ایک نیا انسان جگا دیا تھا، اور یہ نیا انسان میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا ہر اس شخص سے بغاوت کروں، کسی کو تسلیم نہ کروں۔ میں اتنا کمزور کیوں ہوں؟ زندگی نے میرے ساتھ جو مذاق کیے تھے، اب میں زندگی سے اس مذاق کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میں کسی طور سے فرار چاہتا تھا۔ فلپ اور ان لوگوں کے عزائم سب میرے لیے بے مقصد ہو گئے تھے۔ دنیا کے پرفریب مناظر بے مقصد ہیں۔ کل جموکا نے مجھے غلام بنانے کی کوشش کی تھی، آج یہ سفید فام اپنی مرضی مجھ پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، صرف انہی سانسوں کے بل پر جنہیں میں قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں نہ ان سانسوں سے ہی بغاوت کر دی جائے؟ زندگی انسان کے احساس کی سب سے بڑی دشمن ہے اور سب سے بڑی قاتل ہے۔ میرے اندر ان چند لمحات میں اتنے تغیرات پیدا ہو گئے تھے کہ میں خود حیران رہ گیا۔ فلپ سے اب مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ سفید بلی کا میں سب سے بڑا دشمن تھا۔ میری زندگی میری ہے، جہاں چاہوں اسے گنوا دوں۔ میں کسی کے فریب میں کیوں آؤں؟ لیکن فریب کی ان وادیوں سے نکلنے کے لیے فریب ہی کی ضرورت ہے۔ میں یہاں سے نکلنے کے لیے فریب کا راستہ کیوں نہ اپناؤں؟ لیکن کس طرح؟ اور پھر کافی سوچ بچار کے بعد میں نے ذہن میں کئی فیصلے کیے۔ 2 دن گزر گئے۔ میری ذہنی کیفیت بدستور تھی، بلکہ ایک طرح سے میں اب اس زندگی پر راضی ہو گیا تھا، اور میں نے آخری فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں ایک آزاد انسان ہوں اور آزاد زندگی بسر کر دوں گا یا پھر جان دے دوں گا۔ فلپ میری طرف سے مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اسے پورا یقین ہو گیا تھا میں ان لوگوں کے مشن سے پوری طرح متفق ہوں، اس لیے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ذہن میں کوئی اور احساس رکھتا ہوں۔ اس سے روزانہ ملاقات ہوتی تھی، اور اب وہ مجھ سے اکثر مذاق کے طور پر سفید بلی کے بارے میں پوچھتا تھا، اور میں بھی اس کے ساتھ مذاق میں شریک ہو جاتا تھا۔ اپنی ذہنی کیفیت کو چھپانے کے لیے مجھے پوری اداکاری کرنی پڑ رہی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے سفید بلی مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے بھی اسے چھیڑنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ جب چاہتا اسے چھیڑ سکتا تھا۔ کسی بھی خوبصورت لڑکی کو اپنی خوابگاہ میں طلب کر لیتا، بس اس سے ملاقات ہو جاتی۔ یہ خوف تو میرے لیے سہانے روح بن گیا تھا۔ اس دن میں نے اور فلپ نے پروجیکٹ کی سیر کی ٹھانی تھی۔ جب میں سفر کرتے ہوئے فلپ مجھے پروجیکٹ کے بارے میں تفصیلات بتا رہا تھا اور میں پوری دلچسپی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کے بعد تمہاری آخری چیکنگ ہوگی، فلپ نے مجھے بتایا۔ آخری چیکنگ؟ ہاں۔ وہ کس طرح؟ اس کا تعین نہیں کیا گیا۔ کیا مطلب؟ آخری چیکنگ مکمل طور پر لا علمی میں کی جاتی ہے۔ تھوڑی سی تفصیل بھی نہیں بتاؤ گے؟ کیوں نہیں، تو بتاؤ۔ بھئی کسی وقت تو تم سو گے اور تمہاری آنکھ ایک زمین دوز تہانے میں کھلے گی، جہاں تم چیکنگ روم میں ہوگے، مشین کے قریب، اور پھر تمہارے ذہن کے سارے دروازے کھل جائیں گے، اور جو کچھ تمہارے ذہن میں ہے تصویر بن جائے گا۔ کمال ہے۔ اس طرح شاید وہ تنظیم سے وفاداری یا غداری کا امتحان لیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن کیا میرا ذہن خود بخود سب کچھ اگل دے گا؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، پہلے وہ تمہارے ذہن کو ہر مصیبت سے بے نیاز کریں گے، پھر تم سے سوالات کیے جائیں گے اور اس تحریک سے تمہارے ذہن کا جائزہ لیں گے۔ عمدہ طریقہ ہے اور بہت سائنٹیفک بھی۔ اس طرح تم فریب کی کوئی بات نہ کر سکو گے۔ ظاہر ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کے لیے تیار ہو؟ کیا فرق پڑتا ہے؟
میں نے لاپرواہی سے کہا، حالانکہ اب اس نے تصور کے ساتھ میں نے سوچا تھا کہ یہ تو بڑی مشکل پیش آ گئی، اس طرح تو میرے لیے نئے احساس روشناس ہو جائیں گے، کوئی ترکیب کرنی چاہیے۔ تب میری نگاہ ایک ہیلی پورٹ پر پڑی جہاں کئی ہیلی کاپٹر کھڑے تھے، ان کے نزدیک پائلٹ وغیرہ بھی موجود تھے۔ میں نے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، البتہ اس جگہ کو میں نے گہری نظروں سے دیکھا تھا، اور پھر رات بھر تقریباً 1 بجے میں تیار ہو گیا۔ کوشش کرنے میں حرج نہیں تھا، کامیابی ناکامی تو بعد کی بات تھی۔ میں احتیاط سے باہر نکل آیا، پستول میرے پاس موجود تھا، گو کہ وہ خالی تھا، اور ایک بھی کارتوس میرے پاس موجود نہیں تھا، لیکن بہرحال کام چلایا جا سکتا تھا۔ ہیلی پورٹ کا فاصلہ درمیانی تھا، لیکن مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں لوگوں کی نگاہوں سے بچتا ہوا ہیلی پورٹ کی طرف بڑھتا رہا۔ یہاں اب بھی گہما گہمی تھی، نہ جانے لوگ کن کاموں میں مصروف تھے۔ میری عقابی نگاہیں چاروں طرف جائزہ لے رہی تھی، اور دفتر میں نے اپنے عقب میں ایک سایہ دیکھا۔ دوسرے لمحے میں نے ایک ہیلی کاپٹر کی آڑ لے لی، لیکن یہ اتفاق تھا کہ میں نے جس ہیلی کاپٹر کے پیچھے گیا تھا، سایہ اسی ہیلی کاپٹر کے پاس آ کر رک گیا۔ سامنے سے ایک روشنی نمودار ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ میں جلدی سے نیچے بیٹھ گیا، اور اس کے بیٹھنے کا یہ انداز جانے کے مشکوک سا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے حیرت ہوگی، یہ روشنی معدوم ہو گئی تھی، لیکن میں نے سائے کے بدن پر پائلٹ کا لباس دیکھا تھا۔ مجھے ایسے ہی کسی شخص کی ضرورت تھی۔ سایہ ہیلی کاپٹر کے پیچھے چھپا رہا، اور میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں بے آواز گھوم کر اس کے سر پر پہنچ گیا، اور دوسرے لمحے میں نے اپنی پستول اسی کن پٹی پر رکھ دی۔ سایہ بری طرح اچھل پڑا۔ آواز نکلی تو زندگی سے محروم ہو جاؤ گے، میں نے گھراہٹ بھری آواز میں کہا، اور اسے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ چلو، کہاں؟ سائے کی آواز میں سرگوشی تھی۔ تم پائلٹ ہو؟ میں نے پوچھا، اور چند ساتھ کے لیے خاموشی طاری رہی۔ پھر سائے کی وہی سرگوشی ابھری، ہاں۔ تب ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھولو۔ او کیوں؟ وہ آہستہ سے بولا۔ صرف میری ہدایات پر عمل کرو اگر زندگی چاہتے ہو تو، میں نے جواب دیا، اور سائے نے ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھول دیا۔ اندر چلو، میں نے کہا، اور پھر میں نے اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ اندر بیٹھ کر میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور پھر بدستور اسی انداز میں بولا، مشین سٹارٹ کرو۔ تمہیں مجھے یہاں سے دور کسی ایسے مقام پر اتارنا ہے جہاں سے میں مہذب دنیا میں جا سکوں۔ میں زندگی سے بیدار ہوں۔ اگر تم نے میری ہدایت پر عمل نہ کیا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، اور دوسری گولی اپنے دماغ میں اتار لوں گا۔ میرے خدا، تو تم یہاں سے فرار ہونا چاہتے ہو؟ پائلٹ نے متحرانہ لہجے میں کہا، اور میں چونک پڑا۔ میں نے پائلٹ کی آواز میں نسوانیت محسوس کی تھی، تاہم اس وقت ان باتوں پر غور کرنے کا موقع نہیں تھا۔ میں نے پھر اسے دھمکیاں دی اور کہا، جلد از جلد ہیلی کاپٹر سٹارٹ کر کے اسے فضا میں لے جاؤ، اور پائلٹ نے بھی خاموشی سے میری ہدایت پر عمل کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ شاید یہ باتیں یہاں کے معمولات میں تھی اور ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یقینی طور پر ہیلی کاپٹر پر کام کرنے والے لوگ ہیلی کاپٹر کو فضا میں پرواز کر کے ٹیسٹ کرتے رہتے ہوں گے، اس لیے ہماری جانب کسی نے توجہ نہیں دی تھی، اور ہیلی کاپٹر نہایت اطمینان سے فضا میں بلند ہو گیا۔ میں پائلٹ کی حرکات و سکنات پر نظر رکھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ راستے میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کرے، چنانچہ میں پوری طرح چوکنا تھا۔ حالانکہ میرا پستول حال ہی تھا، لیکن میں اسے پائلٹ کی کمر سے لگا رکھا تھا تاکہ وہ خوف زدہ رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پائلٹ نے کہا، میرا خیال ہے آپ اپنی پستول جیب میں ڈال لیں۔ او، تاکہ تم اپنی ہیلی کاپٹر کا رخ موڑ سکو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ واقعی تم بے حد اچھے انسان ہو، اور مجھے یقین ہے تم ایسا نہیں کرو گے، لیکن تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ کیوں؟ پائلٹ نے پوچھا۔ تمہاری آواز میں نسوانیت نہیں ہے؟ میں نے سوال کیا، اور پائلٹ چند ساتھ کے لیے خاموش ہو گیا، پھر ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، میں عورت ہی ہوں۔ او، میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن ایک بات تو بتاؤ، وہ یہ کہ مرد بننے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ بس ایسے ہی، اس نے جواب دیا۔ چلتی رہو، باتیں کرنے سے دور رہو، اپنے فرض سے غافل مت ہو، میں نے کہا، اور وہ ہنس پڑی۔ کیوں، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تم کون ہو؟ واہ، ساری تفصیلات ابھی معلوم کر لو گے؟ پہلے مجھے کسی محفوظ اور بہتر مقام تک تو تمہیں پہنچانے دو۔ سنو، یہ عجیب اتفاق ہے۔ واقعی یہ عجیب اتفاق ہے، اور میں اس عجیب اتفاق سے سخت حیران ہوں۔ کیا مطلب؟ تم یہاں سے فرار ہو رہے ہو؟ ظاہر ہے، خیر سگالی کی کوشش میں تو اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے کہ میں بھی فرار کی کوشش میں ہیلی کاپٹر تک پہنچی تھی۔ واہ، میں نے ہنس کر کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے خاموش ہونا پڑا۔
مجھے وہ لمحات یاد آ گئے جب میں نے ہیلی کاپٹر کے عقب میں پائلٹ کو پوشیدہ ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس عمل میں اور ان کے الفاظ میں مجھے کسی قدر ہم آہنگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید لڑکی درست کہہ رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک میں خاموش رہا۔ میں سوچتا رہا آخر اس لڑکی کو فرار ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہر صورت بہتر یہ تھا کہ کسی محفوظ مقام تک پہنچ جانے کے بعد ہی اس بارے میں سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر تک میں خاموش رہا۔ پھر اس نے ہی سوال کیا، کیا تم اپنے بارے میں مجھے بتانا پسند نہیں کرو گے؟ نہیں، ابھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارے اوپر مکمل اعتماد نہیں کر سکا ہوں، میں نے کہا۔ او گویا تم ابھی تک اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ میں بھی فرار ہونے کی کوشش تک میں ہی ہیلی کاپٹر تک پہنچی تھی۔ ہاں، اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے ابھی، اور میرے پاس اس بات کو تسلیم کرنے کا ابھی کوئی جواز نہیں ہے، میں نے کہا۔ کیوں نہیں ہے جواز؟ لڑکی نے پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ میں ابھی تم سے ناواقف ہوں۔ جب واقف ہو جاؤں گا تو شک نہیں کروں گا۔ چلو ٹھیک ہے، پہلے ہم آپ کے قرب و جوار پر نظر رکھتے ہیں، کسی مناسب جگہ پر تلاش کر لیں گے، اس کے بعد ایک دوسرے سے متعارف بھی ہو جائیں گے۔ لڑکی، اگر تم فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہو اور اگر اس طرح ہم دونوں کا مشن ایک ہی بن گیا ہے تو یقین کرو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر تم اس روم میں ڈھل کر اس کوشش میں مصروف ہو کہ مجھے کوئی اور چکر دو اور ڈانچ دے دو گی اور مجھے واپس لے جانے کی کوشش کرو گی تو یقین کرو تم ناکام رہو گی اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ لڑکی پھر ہنس کر خاموش ہوگی۔ تب میں نے دوبارہ کہا، لیکن مجھے ایک بات پر تعجب ہے۔ کس بات پر؟ اگر تم فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہو تو دوسرے ہیلی کاپٹروں نے تم پر غور کیوں نہیں کیا؟ میں طویل عرصے سے ہیلی پورٹ کے معمولات کا جائزہ لے رہی تھی۔ خوب، فرار ہونے کے لیے؟ ہاں۔ تو کیا نتیجہ حاصل کیا تم نے؟ یہی کہ اکثر پائلٹ ہیلی کاپٹر لے کر دور تک فضا میں پرواز کرتے ہیں اور دور دور تک نگاہیں دوڑاتے ہیں۔ بہت سے کام ان کے سپرد ہوا کرتے ہیں۔ وہ جنگلی کی آبادیوں پر بھی نگاہیں رکھتے ہیں اور دوسرے دشمنوں کی سازشوں سے بھی باخبر رہتے ہیں۔ مختلف سیاحوں کے گروہ کو بھی اس علاقے سے دور رکھنے کے لیے مختلف پائلٹوں کی کارروائیاں عمل میں آئی ہیں۔ میں نے ان ساری باتوں کا جائزہ لینے کے بعد ہی یہ پروگرام ترتیب دیا تھا۔ گویا وہ ہم پر توجہ نہیں دیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ویسے میری ذہنی کیفیت عجیب سی تھی۔ میں سوچ رہا تھا اور گفتگو کے عالم میں تھا کہ نہ جانے لڑکی سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ ویسے پائلٹ لڑکی کا تصور میرے لیے خاصا تعجب خیز تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا، سنو، کیا تم اکثر ہیلی کاپٹر فضا میں اڑاتی رہی ہو؟ ہاں۔ واقعی؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں۔ گویا تمہارا تعلق ان ہیلی کاپٹروں سے براہ راست نہیں ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ تب پھر کیا تم ان علاقوں کی رہنے والی ہو اور ان علاقوں کے بارے میں بخوبی جانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ افسوس، یہی ایک مشکل ہے، لڑکی نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں ان راستوں سے ناواقف ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ ہم کون سی سمت میں پرواز کر رہے ہیں اور کہاں پہنچیں گے۔ اس کے باوجود یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم اس علاقے سے نکل جائیں گے اور بعد میں جو ہوگا اسے دیکھ لیں گے، میں نے جواب دیا، اور لڑکی نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے بھی یہ سوچ کر ہی تم کو اٹھایا ہے، تم بے فکر رہو۔ اگر تم درست کہہ رہی ہو تو یقین کرو کہ ایک ساتھی کی حیثیت سے میں تمہارے لیے خاصا سود مند ثابت ہوں گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو اور تم اپنے ذہن سے میرے بارے میں تمام وسوسے نکال سکو۔ ہاں، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اگر اتفاق سے ہم دونوں کا مشن ایک ہی ہے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اتفاق سے نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو آگے چل کر تمہارے سامنے آ جائے گی، لڑکی نے کہا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، میں نے کہا، اور لڑکی نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ پھر ہم لوگ فضا میں سیدھے آگے بڑھتے رہے۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب تاثرات تھے۔ یہاں لڑکی بھی موجود تھی، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ ان لوگوں کو جب ہمارے فرار کا علم ہوگا تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سمت کا تعین صحیح نہیں تھا۔ کاش ہم مہذب آبادیوں میں کی جانب جا رہے ہوں، یہ میری شدید خواہش تھی۔ اچانک لڑکی نے ایک ماہر پائلٹ کی طرح ہیلی کاپٹر کو اونچا نیچا کیا اور میں نے دیکھا کہ دھند کی بھٹی میں پہاڑیاں بہت ہی نزدیک تھیں جن سے لڑکی نے ہیلی کاپٹر کو بچایا تھا۔ پھر میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، تم نے دیکھا؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، یہی کہ تم ایک ماہر پائلٹ ہو، لیکن تم کہتی ہو کہ تمہارا تعلق براہ راست ہیلی کاپٹر یا جہاز اڑانے والوں میں سے نہیں ہے۔ ہاں، یہ درست ہے۔ پھر تم ایک ماہر پائلٹ کیسے بن گئی؟ طویل داستان ہے، تفصیل طلب، اس وقت جانے دو۔ یہ بتاؤ اب کیا کریں؟
راستے کا تو کوئی اندازہ نہیں. چلتی رہو. میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں لینڈنگ وغیرہ کے طریقے تو آتے ہی ہوں گے. جب ہیلی کاپٹر اڑا لیتی ہوں تو لینڈنگ نہیں کر سکتی؟ اس نے کسی قدر چڑے ہوئے لہجے میں کہا. او ہاں، واقعی احمقانہ سوال ہے، میں نے ہنس کر کہا، اور وہ بھی ہنس پڑی. فراخ دل ہو. ہم دونوں کو ایک دوسرے کے نام سے واقفیت ہونی چاہیے تاکہ مخاطب کرنے میں آسانی ہو. تم مجھے زورانہ کہہ سکتے ہو. او اچھا نام ہے، زورانہ. اور تمہارا نام؟ میرا نام عادل شاہ ہے. عادل شاہ. اس نے کسی قدر مشکل سے تلفظ ادا کیا. ہاں. ایشیائی ہو؟ ہاں. ارے تم وہی عادل تو نہیں جس سے بہت ساری بھیڑوں کی مانگیں چیر کر رکھ دی تھیں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا. ہاں وہی بدنام سمجھ لو. میرے خدا، اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی معمولی انسان نہیں ہو اور میں اس اتفاق کو خوشبختی قرار دوں. تم جیسا شخص اس فرار میں میرے ساتھ ہے. یقین کرو کئی سال سے میں اس جگہ سے فرار کے منصوبے بنا رہی تھی لیکن ہمت نہ کر سکی تھی. خوب، بڑا دلچسپ اتفاق ہے. لڑکی کے لہجے میں واقعی خوشی تھی. میں خاموشی سے اس پر غور کرنے لگا. ہیلی کاپٹر کا سفر سکون سے جاری تھا. ابھی تک ہمیں سمندر نظر نہیں آیا تھا. میرا خیال تھا زورانہ بھی سمندر کی تلاش میں ہے. خاموش کیوں ہو گئے ہو مسٹر عادل شاہ؟ وہ اچانک بول پڑی. تمہارے بارے میں ہی غور کر رہا ہوں. او چھوڑو، ہم ایک دوسرے کے بارے میں جو تفصیلات بعد میں معلوم کر لیں گے. فی الوقت دوسری باتیں کرو. ہم وہاں سے کتنی دور نکل آئے ہیں؟ میں نے پوچھا. تسلی بخش فاصلہ طے ہو چکا ہے، یہ نہیں، مگر انہیں ابھی تک شبہ نہیں ہو سکا ہے. تو اتنا فاصلہ کافی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہیلی کاپٹر کا مزید سفر مناسب نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ ہیلی کاپٹر میں ایسے آلات ضرور ہوں گے جس سے وہ سمت کا تعین کر سکتے ہیں. انہیں شبہ ہوگا تو گڑبڑ ہو جائے گی. بات تو ٹھیک ہے، پھر کیا مشورہ ہے؟ اس نے پوچھا. تھوڑی دور اور چل لو، فاصلہ جتنا بڑھ جائے بہتر ہے. اوکے. اس نے خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہوئے کہا. دفتن ایک ہیلی کاپٹر نے جھٹکا کھایا اور لڑکی کے ہونٹوں سے سیٹی نکل گئی. کیا ہوا؟ ایندھن ختم ہو گیا. ظاہر ہے میں اس کا تعین نہیں کر سکتی تھی. اس نے مشین پر توجہ دیتے ہوئے کہا اور ہیلی کاپٹر نیچے اترنے لگا. اس نے راستے میں 2-3 جھٹکے کھائے اور پھر ہیلی کاپٹر نیچے اترنے لگا. درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے. لڑکی کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے اور وہ کسی قدر پریشان ہو گئی. کیا بات ہے زورانہ؟ یہ تو جنگل ہے. پھر درختوں پر تو ہیلی کاپٹر نہیں اتارا جا سکتا اور ایندھن بھی نہیں ہے. اور آگے لے جانے کا خطرہ مول لیا جائے؟ وہ مجھے بھی اس خطرناک صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا. رات کی تاریکی کے تعین بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. میرا ذہن طوفانی رفتار سے کام کرنے لگا اور پھر میں نے اسے آواز دی. زورانہ، ہمت رکھتی ہو؟ میں سمجھی نہیں. ہیلی کاپٹر فضا میں معلق کر لو. جتنا نیچے جھکا سکتی ہو جھکا لو. کسی درخت کی چوٹی پر اترنے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں شکلوں میں تو موت ہی ہے. او، اس کے انداز سے خوف نمایا تھا. کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں ہے. تو پھر فوری عمل کرو، میں نے کہا. اور زورانہ نے ہیلی کاپٹر سخت خطرہ لے کر انتہائی نیچے جھکا دیا. اگر وہ صرف 2 فٹ نیچے اور آ جاتا تو درخت سے ٹکرا کر تباہ ہو سکتا تھا. میں نے دروازہ کھول کر حالات کا جائزہ لیا. یہ موت کا کھیل تھا، لیکن کھیل نہ تھا. مجھے احساس تھا کہ وہ لڑکی ہے، اس لیے میری مردانگی اسے چھوڑنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی. اٹھو، میں نے اسے کہا اور وہ اٹھ گئی. میری پشت پر آ جاؤ، میں نے کہا، اور وہ اچھل پڑی. کیا؟ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اسے سوالات میں ضائع کریں. لیکن اگر ہم دونوں کی منزل ایک ہی ہے تو ساتھ ہی کیوں نہ مرے؟ اور پھرتی سے آؤ، میں نے کہا، اور وہ دونوں ہاتھ میری گردن میں پھنسا کر میری پشت پر آ گئی. بوڑھے شیلازر نے ایک بار مجھے ٹارزن کہا تھا، لیکن اس وقت میں سچ مچ ٹارزن بن گیا تھا. میں نے انتہائی مہارت سے ایک درخت پر چھلانگ لگا دی اور اس کی ایک شاخ پر مضبوطی سے ہاتھ جما کر فوراً نزدیک کے دوسرے درخت پر چھلانگ لگا دی. بے شمار ہراشیں بدن پر لگی تھیں، لیکن اس وقت ان ہراشوں کی پرواہ کون کرتا؟ زورانہ میرے بدن سے چپٹی ہوئی تھی اور میں اندھی چھلانگیں لگا رہا تھا. درختوں کا گھنا سلسلہ میرا معاون تھا اور میں یہ حتلہ مول لے کر دور نکل جانا چاہتا تھا. پھر اس وقت ہم 5ویں درخت پر تھے جب ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ ہیلی کاپٹر درخت پر گرا. دور تک شعلے بکھر گئے تھے لیکن میری کوشش کامیاب رہی تھی. ہم اتنی دور نکل آئے تھے کہ شعلے یا ہیلی کاپٹر کے پھٹنے سے کسی خطرے سے محفوظ رہے تھے. تب میں نے اس درخت پر پاؤں جما دیے. موٹی شاخ تھی، ہمارے وزن سے لچک ہی نہیں اس نے کھائی تھی. زورانہ خاموش تھی. اب مجھے اس کا وزن محسوس ہو رہا تھا. نہیں، خود کو سنبھالو، میں نروس ہوں. ہمت سے کام لو. ہمیں درخت کی مضبوطی کا جائزہ لینا ہو گیا. کیا تم درخت سے نیچے اتر سکتی ہو؟ نہیں، وہ بے بسی سے بولی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. بہرحال وہ عورت تھی اور میرا یہ آخری فرض مجھے ہی انجام دینا تھا. چنانچہ میں اس اسپرٹ کو برقرار رکھتے ہوئے
उस मोटी शाख से नीचे देखते हुए बोला कि चलो ठीक है, अब हम यहाँ से छलांग लगा देते हैं। फिर मैंने एक दूसरी मोटी शाख पर छलांग लगा दी और झुककर नीचे देखने लगा। शुक्र है दरख्त ज़्यादा ऊंचा नहीं था, ज़मीन यहाँ से सिर्फ चंद फुट के फासले पर थी। चनाचा मैंने आखिरी छलांग लगा दी। ज़ोराना किसी छिपकली की तरह मेरी पुश्त से चिपकी हुई थी और उस वक्त भी उसने अलग होने की कोशिश नहीं की। अब तुम्हारा क्या इरादा है? ओह सॉरी। ज़ोराना ने शर्मिंदा होकर मेरी गर्दन छोड़ दी, लेकिन वो ज़मीन पर लेट गई। उसके असाब सहत कशीदा थे। ज़ोराना, मैंने हमदर्दी से उसे पुकारा। हाँ, मैं खामोश हूँ। उठ कर बैठो, कोई चोट तो नहीं आई? नहीं, लेकिन असाब कशीदा हैं। ओह, तब लेटी रहो। न जाने कैसी जगह है। पिस्तौल है तुम्हारे पास? हाँ, 2 दस्ती बम भी हैं। अरे वाह, लो पिस्तौल मुझे दो, मैंने कहा, और उसने अपना पिस्तौल लिबास से निकाल कर मुझे दे दिया। दिफा के लिए कुछ कर लेगी, मगर मैं तन्हा इन लोगों के खिलाफ कुछ करने के लिए उठ खड़ा होता तो कभी कामयाब ना होता। दूसरी बात यह कि मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँच सकती थी। चनाचा मैं अपनी जान क्यों गंवाऊँ? और मैंने उसी वक्त ही सोच लिया, और मैं अपनी सोच पर अब कारबंद रहना चाहता था। कि तुम एशिया से ताल्लुक़ रखते हो और हमारे हमदर्द नहीं हो सकते, फिलिप ने कहा, लेकिन उसके लहजे में मजाक था। फिर उसने जोजी की तरफ देखा और बोला, और आप मिस जोजी इस फार्म के साथ क्यों हो गई? मेरी मर्जी, मैं इस बूढ़े सुअर की तरह तंग नज़र नहीं हूँ। ओह मिस जोजी, लेकिन ये एशियाई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है।